تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ ثم اتبع سببا، پھر انہیں ایک اور سفر کا سامان مہیا کیا، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے، وجد من دونہما قوما، اور ان دونوں کے درمیان ان کے پاس اس نے ایک قوم دیکھی، ذوالقرنین نے، لا یکادون یفقہون قولا، جو نہیں لگتی تھی کہ سمجھے گی کوئی بات، یعنی لینگویج بیریئر تھا۔ قالوا یا ذوالقرنین، اب کوئی کمیونیکیشن چینل بنایا گیا اشارے سے یا کوئی مترجم ڈھونڈے گئے وٹ ایور، تو انہوں نے کہا اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یقیناً یاجوج و ماجوج زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کو کچھ محصول ادا کریں، کچھ فائنانس کریں، الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند، ایک بڑی دیوار تعمیر کر دیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا جو کچھ عطا کر رکھا ہے مجھے اس سلسلے میں میرے رب نے وہ بہت بہتر ہے، فاعینونی بقوت، تو مجھے مین پاور پرووائڈ کرو، اجل بینکم و بینہم ردما، تو میں ان کے اور تمہارے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا۔ آتونی زبر الحدید، لاؤ تم میرے پاس لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے، حتی اذا ساوا بین صدفین، یہاں تک کہ جب پاٹ دیا اس نے اس خلا کو جو پہاڑوں کے درمیان تھی، یعنی ادھر بھی پہاڑ ادھر بھی پہاڑ، ادھر بھی یعنی لوہے کے تختے جو ہے وہ فٹ کر دیے، ادھر بھی لوہے کے تختے فٹ کر دیے۔ قال انفخوا، تو اس نے کہا کہ دھونکو، یعنی کوئی میٹل جو ہے اس کو پگھلاؤ، حتی اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب وہ ریڈ ہاٹ ہو جائے، بالکل پگھل جائے۔ قال آتونی افریغ علیہ قطرہ، تو لاؤ میرے پاس میں انڈیل دوں گا اس کو، اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا۔ فما استطاعوا ان یظہروہ، سنا ان میں طاقت ہے کہ اس پر چڑھ سکیں، فما استطاعوا لہ نقبا، اور نہ ہی اس میں نقب لگا سکتے ہیں۔ قال ھذا رحمۃ من ربی، اب یہ ایک کمال کی چیز انہوں نے بنائی اس پر، کیونکہ اللہ کے نیک بندے تھے، تو انہوں نے کوئی اپنے مسز نہیں دکھائے، دیکھا کیا خوب کام کیا میں نے، کیا فرمایا، قال ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے مجھ پر، فاذا جاء وعد ربی جعلہ دکا، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ کر دے گا اس کو ریزہ ریزہ، وکان وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ حق ہونے والا ہے۔ وترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض، اور چھوڑ دیا ہم نے ان کو، ان میں سے بعض کو اس دن، تاکہ وہ گتھم گتھا ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ ونفخ فی الصور، اور پھر سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت کے قریب وہ دیوار جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی، یا کوئی اس میں ایسا فساد واقع ہوگا، یا کوئی ایسا ذریعہ ہوگا ان کے پاس کہ جس کے ذریعے سے وہ فلائی کر کے یہاں تک پہنچ سکیں، یا کوئی اور روٹ جو ہے وہ اختیار کر لیں گے۔ یہ ساری تفاصیل وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی کیسے ہوگا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی ذکر ہے کہ ماجوج جو ہیں وہ آزاد ہو جائیں گے۔ پھر اس پر بڑی تحقیقی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، کیا ہیں، لیکن بہرحال کوئی ایسی فتنہ پرور قوم ہے جس پر حضرت ذوالقرنین نے ایک جو حد قائم کی، ایک دیوار کھڑی کی، لیکن قیامت سے پہلے پہلے وہ دیوار بہرحال گرے گی، جس کا یہاں بھی ذکر ہے اور احادیث میں بھی اس کی تصدیق ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر سور پھونکا جائے گا، فَجَعَلْنَاهُمْ جَمْعًا، تو ہم جمع کر دیں گے ان سب کو ایک ساتھ۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور سامنے لائیں گے ہم جہنم کو اس دن کافروں کے پوری طرح۔ الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي، وہ کافر کہ پڑا ہوا تھا ان کی آنکھوں پر پردہ، عن ذکری، میری نصیحت سے، میری یاد سے، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا، اور نہ تھے وہ ایسے کہ طاقت رکھتے ہوں کچھ بھی سننے کی۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، کل میں نے تعارف کرایا تھا اس صورت کا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات کو دجال اور فتنہ دجال سے حفاظت کا ایک ذریعہ بتایا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز اس صورت کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک روشنی عطا فرمائے گا۔ یہاں روشنی سے مراد نور بصیرت ہے، آنکھوں کی روشنی، دل کی روشنی، کہ جو آنے والے ہفتے تک اس کے پاس رہے گی، یعنی وہ دنیا کا کتا بننے سے محفوظ ہوگا۔ تو ہمیں اس کا اہتمام بھی کرنا چاہیے اس سورت کو پڑھنے کا،
اور یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے مضامین جو ہیں وہ بھی یاد دہانی کے طور پر ہر ہفتے ہم ان میں سے گزریں تاکہ ہم دنیا میں گرفتار نہ ہوں۔ تو یہ آخری رکوع جو ہے یہ واقعی بڑا اہم ہے، اور میرے ساتھ ایک خاص تعلق اس کا یہ ہے کہ یہ ہماری 8ویں کی عربی کتاب میں یہ رکوع پورا کا پورا ہوا کرتا تھا، لیکن اس وقت سمجھ میں نہیں آیا تھا جب تک ڈاکٹر صاحب سے یہ آیات نہیں پڑھی تھیں، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، تو واقعتاً محسوس ہوا کہ یہ بہت بڑا خزانہ ہے۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو دوست بنا لیں گے؟ انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، بے شک ہم نے کافروں کی مہمان نوازی کے لیے تو جہنم تیار کی ہے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، بڑی خوبصورت آیت ہے۔ کہو کیا ہم تمہیں بتائیں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے سے دوچار ہونے والے کون لوگ ہیں؟ اخسر، خاسر کہتے ہیں نا نقصان اٹھانے والے کو، اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے اخسرین اعمالا، اعمال کے اعتبار سے لوگوں میں سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے کون لوگ ہیں؟ غور سے پڑھیے گا، الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ کہ جن کی تمام دوڑ دھوپ سعی و جہد دنیا ہی کی زندگی میں بھٹک کر رہتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کا وہ شعر، کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ اور اپنی تصویر بھی ہم ذرا اس آیت میں دیکھ لیں، وہ لوگ کہ جن کی تمام دوڑ دھوپ سعی و جہد بھاگ دوڑ دنیاوی زندگی میں بھٹک کر رہ گئے، تھوڑا سا وقت کر کے وہ نماز روزہ کر بھی لیتے ہیں، لیکن نماز کے بعد بھی دعا یہی ہوتی ہے کہ یا اللہ فلانا بچہ پاس ہو جاوے تو فلانا کاروبار جڑا سدھا ہو جاوے۔ یعنی نماز کے بعد بھی ہمیں آخرت کا کوئی خیال نہیں آتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت ہی مانگ لیں۔ یعنی تہجد اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا وقت ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو نصیب ہوتی ہے تو لے دے کر وہی گھسی پٹی دعائیں جو ہے وہ مانگتا ہے، حالانکہ تہجد کے وقت مانگنے کی اصل چیز کیا ہے؟ وبالاسحار هم یستغفرون، کہ سحری کے وقت وہ بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا، ان کی تمام دوڑ دھوپ دنیا کی زندگی میں بھٹک کر رہ گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں، اور یہی ہماری تصویر ہے۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا ہے، ولقائہ، اور اس سے ملنے کا، فحبطت اعمالہم، تو ان کے تمام اعمال ضائع ہو گئے، فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا، تو ہم قیامت کے دن ان کے اعمال تولنے کے لیے کوئی ترازو بھی کھڑا نہیں کریں گے۔ ترازو کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ جب کوئی دیکھنا ہو کہ یہ بھاری ہے کہ یہ بھاری ہے، جب 19-20 کا فرق ہو، اور جب 100-1 کا فرق ہو تو احمق ہوتا ہے وہ شخص کہ جو ترازو میں ڈال کر پتہ چلائے کہ یہ بھاری ہے کہ یہ بھاری ہے۔ تو جس کی ڈائریکشن ہی غلط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں آخرت کا چاہنے والا دیکھنا چاہتا ہے، اور ہم یعنی کچھ آخرت والے اعمال کرتے ہوئے بھی ہماری ساری نظر دوڑ دھوپ تو دنیا میں ہے، تو ہماری ڈائریکشن ہی غلط ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی اعمال ترازو کھڑا کرنا اور ان کے اعمال کا کوئی کیلکولیشن کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم ان کے لیے کوئی ترازو بھی کھڑا نہیں کریں گے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ہے بدلہ ان کا یعنی جہنم، بما کفروا، ان کے کفر کی وجہ سے، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور اس لیے کہ انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑایا، یعنی ایک طرف انہیں مان بھی لیا اور ساتھ ہی عملاً ان کا انکار کیا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے ان کی مہمان نوازی کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے، خالدین فیہا، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور وہاں سے تبدیلی نہیں چاہیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا، کہو کہ اگر سمندر سیاہی بن جائے، کلمات ربی، میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ یعنی بہت مختلف پیغمبروں کے کچھ ٹائٹلز ہیں، حضرت ابراہیم کیا کہلاتے ہیں؟ خلیل اللہ یا امام الناس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہلاتے ہیں؟ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل کیا معلوم ہے؟ روح اللہ، اور کلمۃ منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ کن۔ تو یہ کلمات جو ہیں ان کو گننے کے لیے
میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ بلکہ پرسوں عرض کیا تھا سورہ بنی اسرائیل کے تحت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، کیسے بنائی، انسان کو کیسے پیدا کیا. 2-3 باتیں تو سرٹن ہیں جن کا کوئی انکار ہم نہیں کر سکتے. مٹی سے پیدا کیا. اب اگلا سوال ہے کہ مٹی سے کیسے پیدا کیا؟ مٹی کا پتلا بنا کر اس میں پھونک ماری یا ایک پروسیس میں سے گزار کر انسان بنایا؟ دونوں تخلیقی کے عمل ہیں. پھر تسویہ کا ایک عمل ہوا اور اس کے بعد روح پھونکی گئی، ہے نا یہ عمل. اچھا، اب جو میٹیریلسٹک سوچ ہے وہ کیا کہتی ہے، خواہ ڈارون کا نظریہ ہو کہ پھر ایسا ہو گیا، پھر ایسا ہو گیا، پھر ایسا ہو گیا، پھر ایسا ہو گیا، اس لفظ کو بدل دیجئے. پھر اللہ نے ایسا کر دیا، پھر اللہ نے ایسا کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا کر دیا، زمین و آسمان کا فرق واقع ہو گیا. تو اگر اس کائنات کو حادثہ مانا جائے، ایک نیچرل پروسیس مانا جائے جس میں اللہ تعالیٰ کے یس اور نو کو کوئی دخل نہیں ہے، یعنی جو آٹومیٹک مشین جو ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی چلتی ہے، جو اس کو پروگرامنگ آپ نے دی ہے، لیکن جب بھی کوئی پرسونیفائڈ بینگ ہوگا، یاد رکھیے گا، تو وہ یس بھی کرے گا، نو بھی کرے گا، اس کی پسند بھی ہوگی، اس کی ناپسند بھی ہوگی. یعنی سائنس کے قانون کے مطابق جب بھی کوئی حرکت وداؤٹ اے پرسن بہائنڈ ہوگی وہ ہمیشہ ڈس آرڈر کی طرف جائے گی، کبھی بھی وہ آرڈرلی موومنٹ نہیں ہو سکتی. کسی آرڈرلی موومنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یہ مانیں کہ اس کے پیچھے ایک پرسونیفائڈ بینگ ہے، کوئی اندھی بہری طاقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فورس نہیں ہے، بلائنڈ فورس جو ماڈرن سائنس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو قرار دیتی ہے. ہمارے انٹرمیڈیٹ کے کورس میں انگریزی کی کتاب میں ایک مضمون ہوا کرتا تھا آئنسٹائن کا ورلڈ ایز اے سی اٹ. تو اس میں وہ کہتا ہے کہ اس کائنات کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑی قوت کار فرما ہے. تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو آئنسٹائن بھی اللہ کو مانتا ہے، لیکن ساتھ ہی آگے کیا کہتا ہے، بٹ آئی کین ناٹ کنسیو آف گاڈ، بٹ آئی کین ناٹ کنسیو آف گاڈ ہو پنشز اینڈ ریوارڈز ہز کریچرز. تو اس وقت تو یہی سمجھا کہ ہاں اللہ کو مانتا ہے لیکن آخرت کا منکر ہے. لیکن اب اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو کوئی فورس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایک پاورفل ہستی ہے، اللہ فورس نہیں ہے. فورس تو بلائنڈ ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا، سننے والا، جاننے والا، حکمت والا، قدرت والا، یعنی ایک ہستی ہے، ایک پرسونیفائڈ بینگ ہے جو پسند بھی کرتا ہے، ناپسند بھی کرتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے کہ ایسے ہو کہ ایسے ہو. تو اس کائنات میں جو بھی پروسیس ہوا وہ ایسٹرونومی کے لیول پر ہوا، جیولوجی کے لیول پر ہوا، وہ بایولوجی کے لیول پر ہوا. اگر اس میں ہم یہ کہیں گے کہ پھر اللہ نے یہ کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کر دیا، تو یہ کیا ہو جائے گا، یہ توحید ہو جائے گی. اور اگر ہم نے کہا کہ پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، تو گویا ہم نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا. اچھا، اب یہ کلمات جو ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنے کے لیے، میں نے پرسوں تعارف کروایا تھا آپ کو شاہ ولی اللہ صاحب کے حوالے سے افعال اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کے کام 2 کا ذکر ہوا تھا، تیسرا میں بھول گیا تھا، تو بعد میں مجھے ایک دوست نے توجہ بھی دلائی، تو آج وقت ہے کہ میں وہ بھی آپ سے متعارف کروا دوں. تیسری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہے، اس کی پلاننگ، کہ اس نے الٹیمیٹلی کرنا کیا ہے اور کس روٹ سے کرنا ہے. وہ جب چاہے گا وہ کلمہ کن لے آئے گا، جب چاہے گا اس کو پروسیس میں سے گزار کے کر لے گا. کلمہ کن بھی اللہ تعالیٰ کا اور تخلیق بھی اللہ تعالیٰ. الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو کہ خلق بھی اللہ کا اور امر بھی اللہ کا. اور ہم حساب لگائیں پچھلے 2 گھنٹوں میں یہاں آنے سے پہلے ایک چین آف ایونٹ تھی جس میں سے میں اور آپ سب گزر کر آئے. اگر اس چین میں سے ایک لنک جو ہے مس ہو جاتا تو آج ہم یہاں نہ ہوتے. اب ایونٹ جو ہے وہ فزیکل پروسیس کے تحت ہو رہے ہیں لیکن خود نہیں ہو رہے. اللہ تعالیٰ ایونٹس کو ایونٹس کے ساتھ جوڑ رہا ہے، تب کوئی چھوٹا سے چھوٹا کام ہوتا ہے. اور اگر آپ حساب لگائیں تو آج ایک دن میں صبح سے لے کر اب تک آپ کی صرف ایک شخص کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے کتنے فیصلے کار فرما ہوئے ہیں، اور ہم کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اور اس زمین پر اس وقت کتنے لوگ موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے کتنے آرڈرز ایشو ہوئے ہیں، کلمات ایشو ہوئے ہیں. تو واقعتاً اگر ان کلمات کو لکھنے کی کوشش کی جائے تو سمندر سیاہی بن جائے. اللہ تعالیٰ کے کلمات لکھنے کے لیے لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائے گا. قبل ان تنفذ کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہوں.
اور ایک جگہ پر ہے ہم اس جیسا ایک اور سمندر بھی لے جائیں وہ بھی ختم ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کے کلمات کا پہلے والیوم کا اندازہ لگائیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا نا اس آیت کا. اللہ تعالیٰ کے کلمات، اس کے فیصلے، اس کے حکم. یعنی ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل، میں نے انگلی یہاں سے یہاں تک ہلائی تو اللہ تعالیٰ کے پتہ معلوم ہے کتنے فیصلے اس میں کار فرما ہوں گے، وہ گن نہیں سکتے ہم. میرے ذہن میں پہلے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ایک فیصلہ ہوا کہ میں انگلی کو یہاں سے ہلا لے کر یہاں لے کے جاؤں. پھر اللہ تعالیٰ نے میرے مسلز کو، میرے نفس کو وہ آرڈرز جاری کیے. پھر یہ ہوا، پھر سارے سرکمسٹانسز فیوریبل رہے کہ میرے دل نے میرا ساتھ دیا، میرے سانس نے میرا ساتھ دیا. اگر یہاں سے میں انگلی یہاں کروں اور یہیں میری موت واقع ہو جائے، یا کوئی چیز یہاں آ کے مجھے کاٹ لے، تو پھر یہ انگلی یہاں سے یہاں نہیں جا سکتی. تو اس پر یقین کہ یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے، آپ سے آپ نہیں ہو رہا. یہی حاصل تھا حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بھی. اور یہی بات جو ہے وہ یہاں یاد رکھے گا کہ اگر سمندر سیاہی ہو جائیں میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے، سمندر ختم ہو جائے گا اس سے پہلے کہ ہم میرے رب کے کلمات ختم ہوں. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، خواہ ہم اس کے لیے ایک اور سمندر اس جیسا لے آئیں. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے جیسا ہی ایک بشر ہوں. یوحیٰ الیہ، مجھ پر وحی آتی ہے. کیا وحی آتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے. اچھا، اب یہ ایک فیکٹ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے، لیکن صرف اتنی فیکٹ تو نہیں ہے. اس سے بھی ایک بڑی فیکٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کے سب سے آخری رسول تھے. اب ایک ہی شخص کے کئی تعارف ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک ہے کہ ہم سب انسان ہیں؟ اس میں کوئی شک ہے کہ میرے والد صاحب بھی انسان تھے، آپ سب کے والدین بھی انسان تھے؟ یہ ایک اینگل ہے نا حقیقت کا. دوسرا اینگل کیا ہے کہ باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے. اگر آپ یعنی ہیومن پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے تو دونوں انسان ہیں، تو دونوں برابر ہیں. لیکن جب آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں گے کہ وہ باپ ہے وہ بیٹا ہے، وہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یہ سالڈ حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان تھے. لیکن ساتھ جو اگلی بات کہی گئی ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تو کیا سارے انسانوں پر وحی آتی ہے؟ کیا سارے انسان پیغمبر ہیں؟ تو یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یعنی توہین رسالت جو ہے وہ کئی اینگل سے ہوتی ہے. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کھل کر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے کچھ مہربان علماء نے، اللہ تعالیٰ ان سب کو ہدایت دے، مجھے بھی ہدایت دے، انہوں نے یہ وتیرہ بنایا کہ انہوں نے اپنی ہر تقریر میں یہ آیت ضرور کوٹ کرنی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واز ناٹ اسپیشل، جسٹ اے مین لائک یو. تو قل انما انا بشر مثلکم یوحیٰ الیہ انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو کوئی بھی تم میں سے اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے نیک عمل کرنے چاہیے. ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اسے چاہیے کہ اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ